ہانی بیٹا، تمہیں سلار صاحب بلا رہے ہیں۔ سکینہ اماں کی بات سنتے برتن مانجتے اس کے ہاتھ ساکن ہوئے۔ خوبصورت چہرے پر اضطراب پھیلا، پوری آنکھوں میں نمی جھلملانے لگی۔ سارا دن اس نے بنا سکون کا سانس بھرے اس حویلی کے تمام کام نپٹائے تھے اور اب اسے سلار کی بے درد قربت بھی برداشت کرنی تھی۔ اپنی آنکھیں سختی سے میچے اس نے نمی کو خود میں جذب کیا۔ اپنے ہاتھ دھوئے، دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے بے تاثر چہرہ لیے پلٹی۔ سکینہ اماں اس کے بے تاثر چہرے کو ترخم بری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ ہانیہ کے چہرے پر چھایا حزن اسے حسین بنا گیا تھا۔ دھیان سے جانا بیٹا، کسی کی نظروں میں آئے بغیر، سلار صاحب کا حکم ہے۔ سکینہ اماں کچن کی دہلیز سے پار ہوتی اس کی پشت کو تکنے لگی۔ ہانیہ کے بڑھتے قدم رکے۔ فکر نہ کریں اماں، 2 دنوں سے کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ حویلی کا شہزادہ ایک ملازمہ کو اپنے کمرے میں بلاتے اپنے جذباتوں کو تسکین پہنچاتا ہے۔ آج بھی نہیں ہوگی، تلخی سے مسکراتے کہتی وہ اپنے قدموں کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے حویلی کے سب سے شاندار کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ آ جاؤ۔ دروازہ ناک ہونے کے جواب میں اندر سے آتی گمبھیر آواز سنتے ہانیہ نے تھوک نگلتے نوب گمایا۔ دروازہ کھولتے اندھیرے میں ڈوبے اس کمرے میں قدم رکھتے اس کی نگاہیں گلاس وال کے پاس موجود صوفے پر ریلیکس انداز میں آنکھیں موندے لیٹے اس شاندار شخص کی جانب اٹھی جو حویلی کا لاڈلا سپوت تھا۔ سفید شرٹ میں اس کا توانا مضبوط سینہ اور بازو عیاں ہو رہے تھے۔ سیاہ بھیگے بال لاپرواہی سے ماتھے پر گرے ہوئے تھے۔ انگلیوں میں دبی سگریٹ اور بلیک ٹراؤزر میں ملبوس سلار کو دیکھتے پھر ہانیہ کے دل کی دھڑکنوں نے شور مچایا۔ وہ نظریں جھکاتے اپنے ہاتھوں کو باہم مسلتے اس کے حکم کی منتظر تھی۔ قریب آؤ۔ سلار کی پکار پر ہانیہ کی دھڑکنوں میں سستی در آئی۔ یہ شخص دل کی سرزمین پر تو راج کرتا تھا، لیکن اس کا انداز، اس کا لہجہ، اس کی آنکھیں ہانیہ کو گھبراہٹ میں مبتلا کر دیتی تھی۔ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے وہ اس کے نزدیک آنے لگی۔ انکار کا جواز اس کے پاس نہ تھا۔ ہانیہ کے قریب آنے پر سلار ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ تھامتے اسے اپنے اوپر گراتے، تیزی سے کروٹ بدلتا اسے صوفے پر دراز کرتے، اس پر کالی گھٹا سا چھاتے اپنا سیاہ سحر انگیز آنکھیں کھولے اس کے ہونک چہرے کی جانب دیکھنے لگا۔ سلار! ہانیہ اس اچانک افتاد پر گھبرا اٹھی تھی۔ سلار کی سیاہ آنکھوں میں غبار کے ساتھ تہش کی لالی دیکھتے اسے پکارا، دیر سے کیوں آئی؟ سلار کا لہجہ سرد تھا۔ سلار کی گرم تپش زدہ سانسیں ہانیہ کے چہرے پر پڑتے اس کی جلد کو جھلسا رہی تھی۔ اس کے وجود سے اڑتی مہکے کلون کی خوشبو ہانیہ کے حواسوں پر سوار ہوتے اسے مزید گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ بابا برتن دھو رہی تھی۔ اٹکتی آواز پر بمشکل قابو پائے ہانیہ نے جواب دیا۔ سلار نے جبڑے سختی سے بھینچے، اسے سخت گھورا۔ اب تم صبح سے پہلے اس کمرے سے باہر نہیں جاؤ گی اور نہ ہی آئندہ میرے بلاوے پر دیری کرو گی۔ سلار کی سختی سے وارن کرنے پر ہانیہ نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ سلار کی سیاہ کٹور جیسی آنکھیں ہانیہ کے معصوم نقش میں الجھ گئیں۔ بری آنکھوں میں ٹھہری نمی ہمیشہ کی طرح اسے بری طرح اٹریکٹ کرتے اس کا دل بے قابو کر گئی۔ کھڑی ناک اور اس میں چمکتا موتی سلار کے دل کی دھڑکنوں میں تیزی لے آیا تھا۔ وہی اس کے کپ کپاتے سرخ گلاب کی پتیوں کے مانند لب سلار کے جذباتوں میں آگ لگاتے اس کا انگ انگ دہکا چکے تھے۔ وہ خود پر ضبط کھوتے اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسیں شدت سے پینے لگا۔ ہانیہ اچانک افتاد پر جھپٹا اٹھا۔ سلار کا سلگتا لمس، اس کی تپش زدہ سانسیں ہانیہ کی جان لبوں پر لے آئی تھی۔ وہ شدت سے اس کی سانسیں پیتا، اس کے نشیب و فراز سے گستاخیاں کرتا اس پر اپنا حق جتا رہا تھا۔ ہانیہ نے سانسوں میں تنگی محسوس کرتے سلار کے بازو پر مکئی مارتے اسے دور کرنا چاہا، جبکہ سلار کی شدت پر آنکھوں میں نمی جھلملانے لگی۔ سلار ہانیہ کی سانسوں میں تنگی محسوس کرتے اس کے لبوں کو آزادی دیتے اسے سانسیں اعتدال میں لانے کی مہلت دیے بنا اس کی گردن پر جھک آیا۔ ہانیہ کے نزدیک وہ یوں ہی بے قابو ہو جاتا تھا۔ ہانیہ اس کے لبوں کی بڑھتی تجاوز محسوس کرتے گہرے سانس بھرتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسا گئی۔ سلار!
اپنی گردن پر سر رکھتے اس کے لبوں کے شدت بھرے لمس کو محسوس کرتے ہانیہ نے اسے پکارا، ساتھ اس کے ہاتھ کو سالار کے سینے پر دباؤ ڈالتے مزاحمت کر رہے تھے۔ سالار نے چہرہ اٹھائے سرخ نگاہوں سے اسے گھور کر دیکھا۔ آپ حویلی والوں کو کب بتائیں گے ہمارے نکاح کے بارے میں؟ سالار، ہانیہ اس کی آنکھوں میں ہبکی اور ناگواری دیکھتے مدھم لہجے میں بولی۔ سالار کے چہرے پر ناگواری کی ایک تیز لہر دور اٹھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس وقت مطلب بن کر اس کی رگوں میں دوڑ رہی ہے۔ وہ اس سے ایک پل بھی دوری اس لمحے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پھر بھی اسے روکتے اس سے سوال گو تھی۔ جلد بتا دوں گا سب کو، تمہیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اس پل صرف مجھ پر دھیان دو، صرف میری قربت محسوس کرو، میرا ساتھ دو۔ جذبات سے بھاری لہجے میں کہتے وہ اس کی آنکھوں کو چوم گیا تھا۔ کب تک ایسے چلے گا سالار؟ کب تک؟ آپ کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی مجھے یوں چوری چھپے آپ کے کمرے میں آنا پڑے گا؟ کب تک آپ یوں ہی رات کے اندھیرے میں مجھ پر اپنا حق جتائیں گے، میرے وجود سے راحت حاصل کریں گے اور دن کے اجالے میں مجھ سے لا تعلقی برتیں گے؟ ہانیہ اس کے نرم لمس کو محسوس کرتے اپنی بھرائی آواز پر مزید ضبط نہ کر پائی تھی۔ سالار کی جانب دیکھتے وہ گلوگیر آواز میں گویا ہوئی اور سالار کے ماتھے پر بل اود آئے۔ میں جلد سب کے سامنے تمہارا اور اپنا رشتہ عیاں کر دوں گا۔ مجھ پر یقین رکھو، ابھی اماں اس حالت میں نہیں کہ انہیں ایک دم کوئی شاکنگ خبر دی جائے۔ ہانیہ نے ان کی طبیعت میں جیسے ہی کوئی سدھار آئے گا، میں بنا وقت ضائع کیے تمہارا تعارف اپنی بیوی کے طور پر کرواؤں گا۔ کیا تمہیں یقین نہیں مجھ پر؟ اس نازک اور خوبصورت لمحے میں ہانیہ کے سوالات، اس کی مزاحمت سالار کو ہانسی ناگوار گزری تھی، لیکن وہ اپنے لہجے میں نرمی لائے اس سے گویا ہوا ہے یقین۔ ہانیہ نے فوراً اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ اس پر یقین تھا، تبھی تو اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا تھا۔ اسے نکاح کرتے ہوئے اپنا وجود اس کے نام کرتے اپنی سانس کا حکم اسے بنا دیا تھا۔ سالار کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ نے بسیرا کیا۔ اب مزاحمت نہیں کرنا، میں تھک چکا ہوں آج، اور میری تھکن اتارنے کا واحد ذریعہ تمہاری قربت ہے۔ مجھے مزاحمت نہیں، تمہارا ساتھ چاہیے۔ ہانیہ کی ناک سے ناک چھوڑے وہ گمبھیر لہجے میں کہتے اس کی گردن پر جھک آیا۔ ہانیہ کی تمام مزاحمتیں دم توڑ گئیں۔ سالار کے دہکتے لب ہر حد پار کرتے اس کے وجود پر گہرے نشان چھوڑ رہے تھے۔ وہ یہ ہاتھ کی بے باکی خطرناک حد تک بڑھتے ہانیہ کو مکمل بے بس کر گئی تھی۔ ہانیہ نے نم آنکھیں موندے سالار کی گردن پر کے گرد باہیں ڈالتے اپنا آپ اس کے حوالے کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی مزاحمت کرنے پر سالار کے جسم میں شدت اور سختی در آئے گی، جس کی وہ اس پل متحمل نہیں تھی۔ سالار اپنے اور ہانیہ کے درمیان قائم تمام پردے ہٹاتے اس کے وجود میں سماتے خود کو راحت پہنچانے لگا۔ ہانیہ اس کی قربت میں بھیگتی اپنے کل کے لیے فکر مند تھی۔ اٹھو ہانیہ، سالار نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑے اسے نیند سے اٹھایا۔ ہانیہ حواس باختہ ہوتے ہوئے اپنے سامنے کھلے سالار کی جانب دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر غضبناک تاثر چھائے ہوئے تھے۔ جلدی اپنے کپڑے پہنو اور کمرے سے جاؤ ہانیہ، ورنہ تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے کل پتہ چلنے والا راز سب کو آج پتہ چل جائے گا۔ سالار اس کا بازو تھامتے ہوئے اسے بیڈ سے اٹھاتے گرجا۔ ہانیہ کی آنکھیں لبالب نمکین پانیوں سے بھر آئیں۔ میری لاپرواہی کی وجہ سے سالار؟ ہانیہ سالار کی بات پر کنگ ہوتے ہوئے حیرت زدہ لہجے میں بولی۔ ہاں، تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے۔ تمہیں سورج اگنے سے پہلے کمرے سے نکل جانا چاہیے تھا۔ وقت دیکھو، تم صبح کے 8 بج رہے ہیں۔ حویلی کا ہر فرد اس وقت جاگ گیا ہوگا۔ اگر کسی نے تمہیں میرے کمرے سے نکلتا دیکھ لیا تو میرے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ سالار نے اس کا رخ دیوار گیر گھڑی کی جانب کرتے ہوئے سختی سے کہا تھا۔ ہانیہ تلخی سے مسکراتے اپنا بازو سالار کی گرفت سے آزاد کرواتے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ساری رات آپ نے بے رحم قربت میں مجھے رکھا تھا۔ نرمی برتتے برتتے آپ شدت پسند ہو جاتے ہیں سالار۔ فجر کے وقت آپ کو میری حالت پہ رحم آ گیا تھا۔ میں بھی انسان ہوں، سارا دن حویلی کا کام کرتی ہوں۔ 3 دن سے لگاتار مجھے آپ کی قربت سہنی پڑ رہی ہے۔ سونا تو مجھ پر حرام ہے، ایسے میں اگر کچھ پل کے لیے سو گئی تو میری لاپرواہی؟ میں بھی انسان ہوں سالار۔ ضبط کے تمام بدن ٹوٹے تھے۔ وہ روتے ہوئے بلند آواز میں چیخ اٹھی۔ سالار کی سفید رنگت تیزی سے سرخ ہوئی۔ آگے بڑھتے ہوئے وہ اس کی تھوڑی اپنی آہنی شکنجے میں جکڑ گیا۔ آواز نیچے رکھو ہانیہ، اپنی
میں تم سے نرمی برت رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہاری آواز بھی برداشت کروں گا۔ میری قربت سہنا تمہارا فرض ہے۔ اپنی راحت کے لیے تمہیں ساری ساری رات جگانے کا حق رکھتا ہوں۔ آئندہ یہ بکواس میرے سامنے نہیں کرنا۔ سلار اس کے چہرے پر جھکتے گراتے ہوئے کہتے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا گیا تھا۔ ہانیہ سسکتے ہوئے بے جان سی ہوتے بیڈ پر اوندے منہ گری۔ غلطی ہوگی، میں نے آپ سے محبت کر لی۔ آپ کہتے ہیں آپ کو مجھ سے محبت ہے سلار؟ یہ کیسی محبت ہے آپ کی جس میں احساس نہیں، میری فکر نہیں؟ حلال رشتہ ہونے کے باوجود ہم یوں چھپ چھپ کر ملتے ہیں۔ ہانیہ بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جکڑے سسکتے ہوئے گویا ہوئی۔ ڈریسنگ روم کی جانب بڑھتے سلار کے قدم ساکن ہوئے، آنکھوں میں لہو اتر آیا۔ پلٹتے خون آشام نگاہوں سے اس نے ہانیہ کے ہچکولے کھاتے وجود کو دیکھا اور اس کے گرتے میں بلبوس ہچکیاں بھر رہی تھی۔ اب تک ہو چکی ہے محبت، کیا کر سکتے ہیں؟ اٹھو، کپڑے بدلو اور کوارٹر میں جا کر آرام کرو۔ آج کوئی تم سے حویلی کا کام نہیں کروائے گا۔ اپنے اشتعال پر قابو پائے وہ سرد لہجے میں گویا ہوا۔ ہانیہ کا ہچکولے کھاتا وجود پرسکون ہوا۔ سر اٹھائے اس نے بھیگی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اور مجھ پر کوئی کرم نوازی کی وجہ کیا بتائیں گے آپ سب کو؟ ہانیہ نے بھرائی آواز میں پوچھا۔ وہ میرا مسئلہ ہے، اب اٹھو جلدی۔ میرے ڈریسنگ روم سے باہر آنے تک تم مجھے کمرے میں موجود نہ ملو۔ ماتھے پر چکنوں کا جال لیے سرد حکمیہ لہجے میں کہتے وہ بنا اس کی سنے ڈریسنگ روم میں جا بند ہوا۔ ہانیہ کے آنسوں میں روانی در آئی۔ کیسی صبح تھی اس کے پہلو میں تھا، لیکن کوئی نہ پیار بھرا جملہ، نہ بوسہ، محض سختی اور سرد انداز۔ اس نے اس مغرور شہزادے کے سنگ گھر بسانے کے خواب دیکھے تھے، لیکن ان خوابوں کی تعبیر ایسی ہوگی وہ نہیں جانتی تھی۔ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کر دے، وہ اپنے کپڑے لیے واش روم کی جانب بڑھ گئی اور اس کے باہر آنے سے پہلے اس کے حکم کی تعمیل کرتے اسے اس کے کمرے سے بھی تو جانا تھا 3 دن پہلے۔ اب کہاں لے کر جا رہی ہیں مجھے سلار؟ چھوڑیے مجھے۔ ہانیہ سلار کی سخت گرفت سے اپنی کلائی آزاد کروانے کی صحیح کرتے کرتے برستی بارش میں چیخی۔ سلار نے پلٹتے اس کی تھوڑی اپنے آہ نیچ کنجے میں جکڑی۔ جہاں بھی لے جاؤں تمہیں ساتھ جانا ہوگا۔ سلار دہکتی سانسوں کے ہمراہ چیخا۔ ہانیہ کو اپنے جبڑے میں سلار کی انگلیاں دھنستی محسوس ہوئیں۔ ہر ایک ملازمہ کو آپ کہاں لے جانا چاہتے ہیں سلار صاحب؟ ہانیہ درد برداشت کرتے بمشکل بولی۔ سلار کے سینے میں جلتی آگ مزید بھڑک اٹھی۔ محبت کرتی ہو مجھ سے؟ پھر کیوں کسی غیر مرد کے ہمراہ کھڑی اس کے لیے سجی تم؟ سلار اس کے تیزی سے سرخ ہوتے چہرے کی جانب دیکھتے اپنی گرفت میں نرمی سمو گیا، جبکہ لہجہ دہکتا ہوا تھا۔ میں آپ کی حویلی کی ملازمہ ہوں، مجھے اتنا حق حاصل نہیں کہ آپ سے محبت کر پاؤں۔ سلار صاحب مہربانی کریں مجھے چھوڑ دیں، کوئی دیکھ لے گا۔ ہانیہ کی بری آنکھوں سے بہتے آنسو بارش کی بوندوں سے شامل ہو رہے تھے۔ تیز برستی بارش میں دونوں کے وجود کو مکمل بھگو گئی تھی۔ پر مجھے حق حاصل ہے، محبت کرتا ہوں تم سے، اور اب تمہیں اپنے نام کرنے میں پل نہیں لگاؤں گا۔ سلار سختی سے کہتے اس کی تھوڑی کو اپنی گرفت سے آزاد کر گیا۔ ہانیہ نے الجھن اور ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب؟ ہانیہ سوال گو ہوئی۔ ہمارا آج ہی نکاح ہوگا، ابھی اسی وقت۔ سلار نے اس کی سماعتوں سے بم پھوڑا تھا۔ ہانیہ کی آنکھیں بے یقینی سی پھیلی۔ سلار اس کی کلائی پر گرفت سخت کیے اسے تقریباً اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا، اور ہانیہ اس کے لفظوں پر بے یقین سی کسی کٹ پتلی کی مانند بمشکل اس کے تیز قدموں کا ساتھ دے رہی تھی۔ لال حویلی میں ایوب شاہ کا گھرانہ رہتا تھا۔ ایوب شاہ کے 2 بیٹے تھے، بڑے بیٹے گلزار صاحب اور ان کی اہلیہ فوزیہ بیگم، اور بیٹا سالار شاہ جو ہائر اسٹڈی کے لیے لندن میں مقیم تھا، جبکہ گلزار صاحب اور ان کے بچپن میں ہی ایک کار ایکسیڈنٹ میں دار فانی سے جا ملے تھے۔ چھوٹا بیٹا فرقان تھا اور ان کی اہلیہ ناز بیگم اور ایک بیٹی عیشا تھی۔ ہانیہ کی والدہ اسما بیگم لال حویلی کی خاندانی ملازمہ تھی۔ وہ برسوں سے اس حویلی میں ملازمت کر رہی تھی، جبکہ ہانیہ کے والد عاصم صاحب ایک کسان تھے۔ حویلی میں کسی بھی وقت ملازمہ کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ اسی سبب اسما بیگم ہانیہ اور اپنے خاوند عاصم صاحب کے ہمراہ حویلی میں تعینات سرونٹ کوارٹر میں زیر رہائش تھی۔ ہانیہ کو انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے شہر بھیج دیا تھا۔ اسما بیگم کی طبیعت اچانک خاصی خراب ہو گئی، جس کے سبب وہ حویلی کے کام کرنے سے قاصر تھی۔ مجبوراً انہیں ہانیہ کو شہر سے واپس بلانا پڑا تھا۔ ہانیہ نے ماں کے خاطر شہر سے واپس آتے حویلی کے تمام کام سنبھالے تھے، تو وہی فوزیہ بیگم کی طبیعت بھی ناساز تھی، جس کے سبب اسے حویلی میں ہی رات گزارنا پڑتی تھی۔
کہ کسی بھی وقت فوزیہ بیگم کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ حویلی کے کام کاج کے علاوہ اس پر فوزیہ بیگم کی بھی ذمہ داری ڈالی گئی تھی، جسے وہ بھرپور طریقے سے نبھا رہی تھی۔ سب کچھ ٹھیک تھا کہ یکدم زندگی نے رت بدلی جب حویلی کا لاڈلا سپوت سالار نیو یارک سے اپنی تعلیم حاصل کر کے واپس آیا، اور پہلے ہی دن وہ بھوری آنکھوں والی اس نازک سی سرخ و سفید رنگت کی حامل ہانیہ پر دل ہار گیا۔ وہی ہانیہ بھی اس خوبرو نوجوان کی جانب خود کو مائل ہونے سے روک نہ پائی۔ دونوں کے درمیان کسی پل ایسے گزرے جب دونوں پر یہ بات آشکار ہوئی کہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں میں جذبات رکھتے ہیں۔ آج ہانیہ کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آئے تھے۔ دل میں تو سالار بس چکا تھا، لیکن وہ اپنی حیثیت سے اچھی طرح واقف تھی۔ اس کا اور سالار کا کوئی جوڑ نہ تھا۔ اسی سبب اپنی ماں اور باپ کی رضا میں راضی ہوتے وہ رشتے والوں کے سامنے سجی سنوری آن بیٹھی تھی۔ رشتے کے لیے آئی خواتین وہ پہلی آنکھ میں ہی بھاگی تھی۔ تبھی انہوں نے اسے اپنے سامنے آئے بیٹے کے ہمراہ بات کرنے کی غرض سے کوارٹر سے باہر بھیجا تھا۔ ہانیہ تذبذب کا شکار اس لڑکے سے باتیں بے دلی سے سن رہی تھی۔ وہ لڑکا اس کی بے دلی نوٹ کرتا، پھر بھی اپنی باتوں میں مشغول تھا۔ اس بات سے انجان کے دو خون آلود نگاہیں اس پر جمی اسے چیر پھاڑنے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ ضروری فون کال آنے پر وہ لڑکا ہانیہ سے ایکسکیوز کرتا واپس اندر بڑھ گیا تھا، جب سالار نے کسی چیل کی طرح ہانیہ پر جھپٹا مارتے اسے کلائی کو اپنی سخت گرفت میں جکڑا تھا۔ ہانیہ کی حویلی میں غیر موجودگی محسوس کرتے اس نے ملازمہ سے اس کے بابت پوچھا تھا، جنہوں نے اسے بتایا کہ ہانیہ کو دیکھنے چند لوگ آئے ہیں۔ تب سے وہ لوگ آگ کی مانند دہک اٹھا تھا۔ وہ جلتا شعلہ بنتے کوارٹر کی جانب آیا تھا، جہاں ہانیہ کو ایک غیر مرد کے ہمراہ دیکھتے اس کے سینے میں جلتی آگ مزید بھڑکتے شدت پکڑ چکی تھی۔ ہانیہ سالار کو دیکھتے بے یقین ہوئی تھی۔ وہی موسم نے اپنی رت بدلی۔ گہرے بادلوں نے آسمان پر احاطہ کرتے سوکھی زمین کو پل میں بھگو دیا۔ ہانیہ بیٹا، سالار صاحب تمہیں کمرے میں بلا رہے ہیں۔ سکینہ اماں کے کہنے پر کچن میں موجود سبزیاں ٹیبل پر رکھی کرسی پر بیٹھی ہانیہ نے اپنے آنسو صاف کیے۔ سکینہ اماں اسے ترہم بھری نگاہوں سے دیکھتے اس کے نزدیک آتے اپنے سینے سے لگا گئی۔ ہانیہ سہارا ملتے ہی شدت سے رو دی۔ صبح نکاح کے بعد اسے حویلی چھوڑا گیا۔ پال لگائے تھے اس شخص نے اسے اپنے نام کرنے میں، اور کسی کو کانوں کان تک خبر نہ ہونے دی تھی۔ صبح سے وہ حویلی کے کام کاج میں مصروف اپنا دھیان بھٹکا رہی تھی، لیکن لاکھ خود پر ضبط کرنے کے باوجود وہ سکینہ اماں کو سب بتا چکی تھی، جو اسما بیگم کی طرح حویلی کی پرانی ملازمہ تھی۔ سکینہ اماں محض اسے دلاسا دینے کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ بس کرو بیٹا، مت رو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، وہ تو ہو گیا، چلی جاؤ ورنہ وہ غصہ کریں گے۔ سکینہ اماں نے اسے خود سے دور کرتے اس کے آنسو صاف کرتے نرمی سے اسے کہا، اماں میں نے چاہا تھا کہ ہم ایک ہو جائیں، لیکن اس طرح نہیں چاہا تھا کہ میں کس طرح بابا اور اماں کا سامنا کروں گی۔ ہانیہ نے بھرائی آواز میں پوچھا، سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹا، سالار صاحب سب ٹھیک کر دیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں اس راز کو راز رکھنا ہے، ورنہ حویلی میں ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ ابھی جاؤ، تم دیری نہ کرو۔ سکینہ اماں کے کہنے پر وہ اسبات میں سر ہلاتے رات کے اندھیرے میں کسی کی نظروں میں آئے بنا سالار کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ سالار! ہانیہ نے ابھی دروازہ نوک کیا ہی تھا کہ سالار دروازہ کھولتے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی تھامتے اسے اندر کھینچتے اپنے روبرو کر گیا۔ ہانیہ نے بوکھلاتے ہوئے اسے پکارا۔ ہانیہ کی مانند سہمی آنکھیں پھیلائے وہ سالار کی سرخ نگاہیں دیکھ رہی تھی، جن میں تیرتے خمار آلود جذبات اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گئے تھے۔ جی سالار جان۔ جانے سالار، سالار نے مخمور لہجے میں کہتے اسے اپنے بازو میں بھرتے بیڈ کی جانب قدم بڑھائے۔ ہانیہ کی روح پناہ ہوئی سالار کی اس حرکت پر۔ سالار کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے وہ اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی، اور اسے بیڈ پر لٹاتے اس پر سایہ فغن ہوتے اسے اپنی محبت اور خمار سے لبریز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ آج میں پرسکون ہوں، دل میں یوں سکون اتر آیا ہے جیسے میں نے ساری دنیا جیت لی ہو۔ تمہارا مل جانا میرے لیے سکون کا باعث ہے۔ تمام بے چینی بے قراری دور ہو گئی ہے، محض وجود مسروریت میں ڈوبا ہوا ہے۔ سالار مخمور لہجے میں گویا ہوا۔ ہانیہ کی دھڑکنوں میں تلاطم مچا۔ وہ سالار کی نگاہوں سے پھوٹتی جذبوں کی تپش سے جھلس چکی تھی۔ تم میری ہو، اب تمہارے وجود پر، تمہاری سانسوں پر اب میرا حق ہے۔
میں تمہیں چھو سکتا ہوں، تم پر حق رکھتا ہوں۔ ہانیہ کے بدن سے اڑتی مسحور کن خوشبو سالار پر مدہوشی طاری کر رہی تھی۔ وہ خمار آلود آواز میں کہتے ہانیہ کے نقوش پر اپنے لبوں کا بھیگا لمس چھوڑنے لگا۔ ہانیہ کی سانسوں میں طغیانی برپا ہوئی۔ سالار کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچے وہ سالار کے لبوں کو اپنے رخسار سے کان کی لو اور پھر گردن پر سرکتے محسوس کرتے، اسے خود سے دور کرتے، کروٹ بدلتے، اپنے بے ہنگم سانسیں درست کرنے لگی۔ یہ صحیح نہیں ہے سالار۔ ہانیہ نے رخ بدلے پھولی سانسوں کے ساتھ درمیان کہا تھا۔ سالار جی بھر کر بدمزہ ہوا۔ اس میں غلط کیا ہے؟ تم میری بیوی ہو، حق رکھتا ہوں تم پر، اور اس وقت مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ ہانیہ، سالار نے اس کے نزدیک آتے ہوئے بھاری لہجے میں کہتے اس کی قمیض کی زپ کھولتے ہوئے اس کی سفید بے داغ کمر پر اپنے لمس چھوڑتے اس کی سانسیں سینے میں اٹکائیں۔ ہانیہ نے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں بھرتے اس کے لمس کی تپش کو اپنی کمر پر سرکتے محسوس کیا۔ پلیز سالار، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارے نکاح کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ ایسے میں ہمارے درمیان یہ سب۔ وہ اسے دوبارہ سے باور کروا رہی تھی۔ نہیں پلیز، ہانیہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بکھری سانسوں کے ہمراہ کہا۔ ہانیہ، تمہاری یہ مزاحمت بیکار ہے۔ مجھے اس وقت تمہاری ضرورت ہے اور مجھے زبردستی کرنے پر مجبور مت کرو۔ سالار سرد لہجے میں گویا ہوا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں نمی جھلملانے لگی۔ میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، یقین رکھو مجھ پر۔ مجھے بس کچھ وقت چاہیے، لیکن ابھی میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ اس قدر نزدیک آتے دور ہونا دوبر ہے۔ اچھی بیوی کی طرح مجھے میرا حق دو۔ سالار کہتے اس کا جواب سنے بنا اس کے جذباتوں کے آگے ہار مانتے اس کے گلابی لبوں پر جھک آیا۔ وہ کب سے خود پر ضبط کر رہا تھا، اب مزید نہیں کر سکتا تھا۔ اس لڑکی کی قربت اس کی کمزوری بن گئی تھی۔ سینے میں ایک ایسی تشنگی سر اٹھانے لگی جو شاید ہی کبھی بجھتی۔ اس لڑکی کو اس نے اپنا دل دیا تھا۔ جذبات کا اظہار کرنا اسے آتا نہیں تھا، لیکن ہانیہ کے لیے وہ شدت پسند اور جنونی سا تھا۔ ساری رات اسے اپنی قربت میں قید رکھتے وہ صبح فجر کے وقت اسے آزاد کر گیا تھا۔ ہانیہ کا ماتھا چومتے اسے ایک بار پھر سب کچھ صحیح ہو جانے کی تسلی دیتے اسے اپنے کمرے سے روانہ کر گیا تھا۔ اور ہانیہ محض خاموش ہو گئی تھی۔ محبت کرتی تھی اس شخص سے، لیکن اسے ایک بے سکونی اور ڈر نے اسے اپنی قید میں جھکڑا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں دل اس کا مطمئن نہیں تھا۔ وہ اسما بیگم اور عاصم صاحب کے سامنے چور سی ہو گئی تھی۔ ایک سلسلہ سا بن گیا تھا اسے۔ سالار سکینہ بیگم کے ذریعے بلاتا تھا اور ساری رات اس سے اپنے جذباتوں کی تسکین حاصل کرتے اسے صبح کے وقت آزاد کرتا تھا۔ قربت کے انتہائی لمحات کے بعد والد سالار اور اس سالار میں زمین آسمان کا فرق تھا جو قربت کے بعد کے لمحات میں اس کی سماعتوں میں سرگوشی کرتے بارہا اپنی محبت کا اظہار کرتا تھا۔ ہانیہ محتاط انداز میں سالار کے کمرے میں سے باہر نکلی تھی کہ سامنے راہداری سے آتے عائشہ کو دیکھتے ہی اس کا رنگ تیزی سے سفید پڑا تھا۔ عائشہ کی نگاہوں میں تنفر کے ساتھ ساتھ طیش بھی نے احاطہ کیا۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ تنفر سے ہانیہ کو دیکھنے لگی۔ کیا کر رہی تھی تم اندر؟ عائشہ نے سخت لہجے میں ہانیہ سے سوال کیا، جبکہ نگاہیں اس کے وجود کی باریکی سے جائزہ لے رہی تھی۔ میں ہانیہ اس صورتحال سے گھبرا اٹھی تھی۔ کیا وہ بتاؤ مجھے، اتنی صبح صبح تم سالار کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ عائشہ نے سلگتے لہجے میں سوال کیا اور ہانیہ کی خوبصورتی دوجا اس کا سالار کے کمرے سے اتنی صبح نکلنا عائشہ کو جلتے انگاروں کی نظر کر گیا تھا۔ سالار نے کافی منگوائی تھی، وہی دینے آئی تھی۔ ہانیہ اس کے لہجے میں جلن اور نگاہوں میں کھولن دیکھتے بہانہ بنا گئی۔ سالار صاحب بولا کرو اور جاؤ یہاں سے، آئندہ یہاں نظر نہیں آنا۔ عائشہ ہانیہ کو کینہ پرور نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی اور ہانیہ نے سر جھکائے اسپات میں سر ہلایا تھا جب اسی پل اس کا دوپٹہ اس کے سر سے سرکتا اس کی سراہی دار سالار کی شدت سے رنگی گردن کو عیاں کر گیا۔ ہانیہ نے فوراً سے گھبراتے دوپٹہ سر پر لیا اور تیز قدموں سے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ عائشہ کی پرسوچ نگاہوں نے نظروں سے اوجھل ہونے تک اس کی پشت کو تکتا۔
عشا سلار سے کافی حد تک دلچسپی رکھتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ جانتی تھی کہ داجی اور باقی گھر والے اسے اور سلار کو ایک کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ تقریباً 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ ہانیہ کو اپنے وجود میں تبدیلیاں محسوس ہو رہی تھی۔ طبیعت بھی نڈھال رہنے لگی تھی۔ دوجا سلار بھی حویلی میں نہ تھا۔ شہر میں کسی کام کے سلسلے میں وہ پچھلے 1 ماہ سے قیام کر رہا تھا۔ فوزیہ بیگم کی حالت میں سدھار آ گیا تھا۔ وہی حویلی میں عشا اور سلار کی منگنی کی بات چیت چلنے لگی تھی۔ وہ مزید پریشانی میں ڈوبتے حالات سے تنگ آ چکی تھی اور سارا دن اسے سکون کا سانس بھرنے کے لیے بھی ایک پل دستیاب نہ تھا۔ اب بھی وہ تیزی سے ہاتھ چلاتے فوزیہ بیگم کے لیے سوپ تیار کرتے، ٹرے میں رکھتے، کچن سے باہر نکلی تھی کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ ہانیہ کو اپنے حواس معطل ہوتے محسوس ہوئے اور ٹرے سوپ سمیت فرش پر جا گرا اور اس کا وجود بے سدھ ہوتے لاؤنج میں بیٹھے سبھی افراد کے سامنے زمین بوس ہوا۔ لاؤنج میں بیٹھے داجی، سلار کے چچا فرقان صاحب اور ان کی اہلیہ ناز بیگم فکر مندی سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ناز بیگم نے ملازمہ کے ہمراہ ہانیہ کو صوفے پر لٹایا۔ اتفاقاً اسی وقت فوزیہ بیگم کے ڈاکٹر حویلی میں داخل ہوئے تھے۔ داجی کے کہنے پر وہ ہانیہ کو چیک کرنے لگے۔ دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولتے اس نے اپنے حواس قائم کرنے کی سعی کی تھی۔ پلکوں پر جیسے بوجھ آن ٹھہرا۔ یکلخت آنکھیں کھولنے کے سبب حویلی کے لاؤنج میں چلتی تیز روشنی اس کی آنکھوں میں تیز چبھن پیدا کر گئی۔ ہانیہ نے آنکھیں سختی سے مینچیں، کچھ پل بعد کھولیں۔ پل لگے تھے اس کا دماغ شعور کی منزلیں طے کرتے ہوش میں آیا تھا۔ کس کا بچہ ہے یہ لڑکی؟ داجی کی گرجدار آواز پر ہانیہ پل میں اٹھے بیٹھتے انہیں فق نگاہوں سے دیکھنے لگی تو جو وہ سوچ رہی تھی وہ سچ تھا۔ وہ ماں بننے والی تھی اور اس کی کوکھ میں سلار کا بچہ سانسیں بھر رہا تھا۔ ہانیہ کی آنکھیں یکلخت نم ہوئیں۔ ہم نے کچھ پوچھا ہے لڑکی، جواب دو۔ کس کا بچہ ہے یہ جو تمہاری کوکھ میں پل رہا ہے؟ داجی اسے خاموش دیکھتے بھڑکے۔ ہانیہ چونکتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس وقت لاؤنج میں سکینہ اماں کے ساتھ حویلی کے باقی مکین بھی موجود تھے۔ عشا ایک طرف سینے پر ہاتھ باندھتے جلتی نگاہوں سے ہانیہ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ داجی، ہانیہ کو سمجھ نہ آیا کس طرح ان کی بات کا جواب دے۔ جواب دو لڑکی، کماری لڑکی ہو تم، کس کا نجائز بچہ ہے یہ؟ داجی کے الفاظ ہانیہ کی روح تک کو گھائل کر گئے تھے۔ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ ناجائز نہیں ہے داجی، ناجائز نہیں ہے میرا بچہ۔ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے وہ برائی آواز میں چیخی۔ ناجائز نہیں ہے تو نام بتاؤ اس کے باپ کا، بتاؤ کس کا گند ہے یہ؟ شہر میں کس کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی رہی ہو تم؟ داجی اصول پسند انسان تھے اور ان کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ ان کی حویلی کی ایک ملازمہ کس خال سے تھی، اور وہ بھی وہ لڑکی جس کی ہر بات سے وہ واقفیت رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ غیر شادی شدہ ہے۔ گند نہیں ہے یہ، ناجائز نہیں ہے میرا بچہ۔ اس کا باپ، ہانیہ چیختے ہوئے اٹکی۔ اس کا باپ سلار ہے، آپ کا پوتا سلار۔ تمام تر ہمت جمع کرتے وہ راز افشاں کر بیٹھی۔ عشا نے کینہ توز نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا جبکہ باقی سب بے یقینی کے حصار میں قید تھے۔ کیا کہہ رہی ہو لڑکی؟ ہمارے پوتے پر الزام نہ لگاؤ۔ داجی غیظ و غضب سے گرجے۔ الزام نہیں ہے یہ، یہی سچ ہے داجی۔ سلار نے مجھ سے نکاح کیا ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میرا یقین کریں، سلار مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جیسے ہی فوزیہ آنٹی کی طبیعت ٹھیک ہوگی وہ سب کو بتا دے گی۔ داجی، میرا یقین کریں، میرا بچہ ناجائز نہیں ہے۔ میں نے کسی اور کے ساتھ رنگ رلیاں نہیں منائیں۔ یہ سلار کا بچہ ہے، میں سلار کی بیوی ہوں۔ ہانیہ ان سب کی ہے یقین نگاہوں سے مرکز خود کی ذات کو دیکھتے ہوئے انہیں وضاحت دے رہی تھی۔ عشا نے سرخ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا جبکہ داجی کے تاثرات ناقابل فہم تھے۔ میرا یقین کریں ہانیہ، داجی کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھتے ہوئے روتے ہوئے بولی تھی۔ داجی جھوٹ کہہ رہی ہے یہ، اپنا گناہ چھپانے کے لیے سلار کا نام لے رہی ہے تاکہ آپ اسے اپنا لیں اور یہ اس حویلی کی بہو بن جائے۔ میری مانیں نکال باہر کریں اسے اور اس کے ماں باپ کو۔ شہر میں نہ جانے کس کے ساتھ منہ کالا کر کے اس کا گند لیے یہاں لوٹ آئی ہے اور اب سلار کو ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے۔ عشا سلگتے لہجے میں رحمی سے
ہانیہ کی ذات کے پرخچے اڑا رہی تھی۔ ہانیہ نے اپنی سسکیاں ضبط کرتے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کس طرح یقین دلاتی اس سب کو کہ اس کا لفظ پلفظ سچ تھا۔ اپنے بچے کے لیے ناجائز لفظ اسے کئی ٹکڑوں میں توڑ گیا تھا۔ وہی کردار پر اٹھتے سوال اسے زمین میں دھنسا جانے پر مجبور کر رہے تھے۔ میرا یقین کریں پلیز، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی۔